دیکھیے قرآن کریم کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دعا مانگی جاتی. ہمیں سیدھا راستہ دیکھا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیری نعمت ہوتی. سنیے کہ یہ نعمت کیا ہے. خدا خود یہ بتاتا ہے انہیں کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو، اپنے سامنے لاؤ. سنیے عزیزان ایمان، نعمت خداوندی کیا گنائی گئی ہے. خود خدا کہنے والا ہے، یہ ہماری تشریح یا ہماری تفسیر نہیں ہے. خدا کی اس نعمت کو یاد کرو. کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے، لفظی ترجمہ دشمن ہوتا ہے. ادوتن کہتے ہیں، یہ ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نے 2 ٹکڑے کرنا ہو تو شروع میں ذرا سا اس میں شگاف دے کے اس کے اندر ایک کھانا لگا دیتے ہیں، ویج جسے کہتے ہیں. وہ ویج ہوتی اس لیے ہے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں آپس میں مل نہ جائیں کہیں. خود ان کے اندر مل جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، طلب بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک چیز فوراً اس میں داخل کر دی جاتی ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی آپس میں. اس کو کہتے ہیں عدوہ. کہ تمہاری کیفیت تو یہ تھی کہ تمہارے اندر انفرادی مفاد پرستیوں کی، اس قسم کی ذہنیت کی یہ وجہ تھی، تمہیں ملنے نہیں دیتی تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت ڈال دی. اب دیکھیے یہ جو اتحاد جسے آپ کہتے ہیں، ایک امت بنانا جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد قرآن نے کیا دی ہے؟ دلوں کے اندر باہمی الفت. اور یہ الفت کا لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے دوسری جگہ، عربی زبان میں بھی. یہ ایک بادل کا ٹکڑا جس طرح دوسرے بادل میں آ کے مدغم ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں. تا کسنا وہ ابداد عظیم من دیگرم تو دیگری. اس کے بعد وہ اپنی اپنی ہستی کو ایک دوسرے میں جذب کر دیتے ہیں، پہچانے ہی نہیں جاتے کہ ان میں سے پہلا بادل کون سا تھا اور دوسرا بادل کون سا ہے. قلوب کو اس طرح سے ملا دیتا ہے. یہ کیا چیز ملاتی ہے؟ آئیڈیالوجی کا اشتراک، ایمان کا اشتراک. قرآن نے کہا ہے کہ اجتماع کی ایک اور بھی شکل ہوا کرتی ہے، اور وہ شکل بتائی ہے اہل کتاب کی کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 59/14 59/14 کہ دیکھنے میں تو نظر آئیں گے وہ کہ ایک جماعت ہے، ایک اجتماع ہے، ایک گروہ ہے، ایک انبوہ عظیم ہے. وقلوبهم شتى، مل کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، دل ایک دوسرے سے الگ الگ. کہا یہ گروہ ہے ان لوگوں کا جو دین چھوڑ دیتے ہیں. اجتماع یہ دوسرا اجتماع ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خدا کی اس نعمت کی وجہ سے تم پھر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. یہ اخوان جو ہے ترجمہ اس کا بھائی ہوتا ہے. یہ جتنے بیل ایک رسی سے باندھ کے ان کو وہ جو ایک ناند ہوتی ہے کھرلی جنہوں کہنے آگے، اس میں اکٹھا چارہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں یہ مویشیوں کو باندھتے ہیں پھر ایک رسی کے ساتھ اور وہ اس کے گرد ہوتے ہیں، یہ سارے اکٹھا وہاں سے اپنا چارہ جاتے ہیں. یہ جو ہے حلقہ، ان کو اخوان کہتے ہیں. ایک دوسرے کے اشتراک ہوتا ہے ان کے ہاں متاع حیات کا. اور یہی تھا وہ اخوان کی کیفیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ بن اشعری نے یہ کہا کہ قبیلہ اشعری ہمارے ہاں تھا. جاہلیت کے اندر ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی، خوراک کی کمی ہو جاتی، تو وہ سب اپنے اپنے گھروں سے سارے خوراک لا کر ایک دسترخوان کے اوپر جمع کر دیتے اور سارے قبیلے والے وہاں سے حصہ رضری لے لیتے. یہ ان کے ہاں کا معمول تھا. حضور نے فرمایا کہ میں بھی اشعریوں میں سے ہوں، اس لیے کہ میں امت کو میں اخوت پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے سمجھ لیا اخوان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے، بڑی چمک ہے اس کے اندر جو ان کی اس
کہ یہاں اس آیت میں بے نعمت ہی کے معنی انہوں نے کہا ہی ہے معاشی نظام. اس کی بنیاد یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. بہرحال کوئی بھی نظام ہو، خدا کی کتاب کی بنا پر جو ایک وحدت پیدا ہوتی ہے اس سے دلوں میں باہمی الفت پیدا ہو جاتی ہے. اسے خدا نے نعمت قرار دیا ہے، کہا ہے کہ اسے یاد کرو تم. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے. کہا کہ تم جہنم کے کنارے تک پہنچ ہی چکے ہوئے تھے، بالکل گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، خدا نے وہاں سے تمہیں بچا کے پیچھے لے آیا. کس طرح سے لے آیا؟ تمہارے اختلاف کو اتفاق میں بدل دیا، تمہارے انتشار کو اتحاد میں بدل دیا، تمہاری عدالتوں کو اخوت میں بدل دیا، تمہاری انفرادیت کو ایک اجتماعیت میں مدغم کر دیا. اور اس طرح سے تم اس جہنم کے کنارے بھی پہنچے ہوئے تھے، گرنے والے تھے، کہ وہاں سے بچا لیا خدا نے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، خدا کی اس نعمت کو یاد کر. دعائیں مانگ رہے ہیں صاحب. صراط الذین انعمت علیہم، نماز میں کھڑے ہیں قبلہ رو با وضو مسجد میں، اور وہ جو ساتھ کھڑا ہے نا، ذہن میں یہ ہے کہ اچھا ابھی اس کے بعد وہ مقدمے میں آواز پڑھنے والی ہے، وہاں جا کے سجلاؤں گا تین جو کسی کریں گے. دعائیں مانگ رہے ہیں انعمت علیہم. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، بات تو واضح ہوتی ہے، مثالیں دے کے کہتا قرآن. خدا کہتا ہے اس طرح سے ہم بات بالکل نکھار کر ابھار کر بیان کر دیتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح راستے پہ چلتے جاؤ. عزیزان من، ان آیات میں کہیں کوئی مطالب کا شبہ، کوئی التباس، کوئی ابہام، کوئی چیز وضاحت طلب، کتنی واضح چیزیں ہیں. اس قرآن کی موجودگی میں آپ کے ہاں یہ اتنے مذہبی فرقے پہلے، اتنی سیاسی پارٹیاں آپ کے ہاں، ایک فرد دوسرے فرد سے دشمن، یہ کیفیت. قرآن نے تو اس کا علاج ایک ہی بتایا تھا، اعتصام بحبل اللہ، خدا کی کتاب کی طرف آؤ اور اپنا اجتماعی نظام اس کے مطابق قائم کر دو، وہی کیفیت پھر پیدا ہو جائے گی. اگلی آیت پھر غور طلب ہے اتنا وقت، شاید چند منٹ مجھے اوپر لینے پڑ جائیں. بڑی اہم آیت اور سامنے ہمارے آتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے. کہا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یہ سن لیجئے گا، اور یہ سب سے بڑا گمراہ کن ترجمہ بھی ہے، اسی پہ بنیاد ہے ان لوگوں کی. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا رہے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے. اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو نجات یافتہ، کامیاب، فائز المرام ہیں. اس ترجمے کے بعد یہ آپ کے مذہبی پیشوا، یہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا تو تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے. دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا، ساری قوم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، وہ گروہ تو ہم ہیں. آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ انتباس کیا جاتا ہے. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. آئیے پہلے قرآن سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے. یہ ہے جی 103 آیت سورہ آل عمران کی. قرآن ہے نا آپ کے سامنے، دو ورق اور آگے پلٹ لیجئے اور 109 آیت پہ آ جائیے. قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم تمام مسلمان، تمام مومنین، سارے کے سارے، تم تمام ایک امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. تمہارا کام معروف، امر بالمعروف، نہی عن المنکر ہے. کنتم خیر امت، یہ ساری امت کے لیے ہے. یہ جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پہلے تو اس کو سن لیجئے.
امر کے معنی تو حکم دینا ہوتا ہے، نہیں کے معنی روک دینا ہوتا ہے۔ یہ فریضہ ایسا ہے کہ حکم دیا جائے گا معروف کا، روکا جائے گا دوسرے کو ایسی چیز سے جو منکر ہے۔ معروف کے اور منکر کی تشریح میں نہ جائیے، قرآن آ جائے گا، یہ سمجھیے اس کا لفظی ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، ہر چیز جسے قرآن ریکگنائز کرے صحیح، معروف کے معنی ریکگنائز ہوتا ہے، جسے وہ صحیح تسلیم کرتا ہے، یہ امت اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہ حکم دے گی اس کا، اور جس چیز کو وہ صحیح تسلیم نہیں کرتا منکر، اس سے یہ روکے گی دوسروں کو۔ حکم دینے اور روکنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے مملکت کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قانون کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، واز کے ذریعے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، واز کے ذریعے آپ کسی کو حکم دے ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا نا، ہر واز کے بعد پھر جنہوں نے کیا سی ادھر لینا اعلان دیا ہوں تو بندے بنا سچ بولیا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، دیکھو نہیں تو قبر وچ مار مار کے ہڈیاں توڑ دیں گے، پھر تمہیں حلوہ سانو دینا پائے گا تاکہ لکڑیاں بنو تو تھوڑے سیک لگے ایسے ہوتے واسطے پہنچے۔ ہر اپدیشک، ہر واعظ یہ کرتا ہے، وہ حکم نہیں دے سکتا، وہ روک نہیں سکتا کسی کو۔ اور یہ چیز جو ہے کہ یہ حکم دینا جو ہے یہ واز نہیں ہے، بڑی غور طلب چیزیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے 7/167 نبی امی کے متعلق کہا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس کے بعد ہے نہ اس سے پہلے يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، فریضہ پہلے رسول اللہ کا، معروف کا حکم دینے کے لیے یہ آیا ہے، منکر سے روکنے کے لیے یہ آیا ہے۔ اب یہ چیز ہوگی کیسے؟ امت سے کہا ہے نا کہ یہ امت پوری کی پوری اس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے، اٹھائی گئی ہے، بنائی گئی ہے کہ یہ معروف کا حکم دے گی، منکر سے روکے گی۔ 22/41 22/42 بڑی اہم آیت ہے عزیزان من اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہیں عن المنکر ہے۔ وہ قوت ہے، وہ اقتدار ہے آپ کے پاس جس سے آپ ایک چیز قرآن کی حکمن بنوائیں دوسرے سے، اور جو خلاف قانون خلاف قرآن بات جاتی ہے حکمن اس کو منع کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے یہی یہ چیز ہے مومن کے لیے، اس امت کے لیے کہا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ جماعت امت ہے جب انہیں مملکت ملے گی، جب انہیں تمکن حاصل ہوگا، جب ان کو یہ برسر اقتدار آئیں گے، اس وقت کیا چیز کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کو تو بھی چھوڑ دیجئے، اس کا ترجمہ میں بات جو کہہ رہا ہوں، جب انہیں تمکن عطا ہوگا، اقتدار ملے گا، مملکت ملے گی، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے۔ مشروط ہو گیا امر بالمعروف نہیں عن المنکر تمکن فی الارض سے، لہذا بات نہ رہا۔ اور یہ یہاں آپ دیکھیے کہ فریضہ جو ہے کسی ایک گروہ کا نہیں ہے، پوری امت ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ امت، یہ جماعت مومنین، یہ وہ ہیں کہ جب انہیں تمکن عطا ہوگا یہ کریں گے۔ دو باتیں واضح ہوگی، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی حکومت کسی ایک گروہ کی حکومت نہیں ہوگی، یہاں تمکن فی الارض کسی ایک فرد کو نہیں مل سکتا، کسی ایک گروہ کو نہیں مل سکتا، پوری امت کو ملے گا۔ لہذا وہ نظام قرآنی ہوگا جس میں تمکن فی الارض کے اندر پوری امت شریک ہو۔ دوسری چیز یہ ثابت ہو گئی یہاں سے کہ عمل بالمعروف نہیں عن المنکر واز کا نام نہیں ہے، اس کے لیے تمکن فی الارض جو ہے یہ بنیادی شرط۔ تو جب یہ تمکن فی الارض بنیادی شرط ہے تو مذہبی پیشوائیت کا کہنا کہ یہ ہمارے ذمہ یہ فریضہ ہے، باقی امت نہیں ہے، ہم یہ ادا کرنے ہیں، وہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ یعنی انہیں تمکن فی الارض ادا کرنا ہوتا ہے، یہ کہ اپنی روٹی تو بھی محتاج ہوں گے دوسرے۔ یہ دوسری چیز ہمارے سامنے آ گئی، تمکن فی الارض۔ وہاں امت تھا
اور دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے 9/71۔ اس فریضے میں نے عرض کیا ہے کہ ساری امت داخل ہے۔ اس امت کے اندر مسلمان مومن مرد اور عورتیں دونوں شریک ہیں۔ غور فرمائیے گا 9/71، 9/71 بڑی غور طلب آئے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کی سپورٹ کا موجب ہوتی ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ وہاں امت کہا تھا، یہاں امت کے اندر تصریح کر دی کہ امت کے اندر بھی ایک گروہ یا مذہبی پیشوائیت یا ایک وہ حکمران پارٹی تو ایک طرف رہی، پوری امت کے اندر مرد اور عورت دونوں شریک ہیں اس میں۔ یہ امر بالمعروف اب نہیں عن المنکر کریں گے۔ اسی سورہ توبہ میں 9/112، اسی میں 112 صفت بتائی گئی ہے، صفات بتائی گئی ہیں مومنین کے، جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، کیا بات ہے، کس طرح ایک آب لڈور کی طرح تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور بات یہ ہے والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ ہیں جو آمر بالمعروف ناہی عن المنکر ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پوری آیات قرآن کی دیکھ، اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے حکومت، اقتدار اور مملکت بنیادی شرط۔ یہ فریضہ پوری کی پوری امت کا ہے۔ یہ چیز قانون کی روح سے کی جائے گی، وعظ و نصیحت کی بات یہاں نہیں ہے۔ ساری امت کے اشتراک سے ایک نظام قائم ہوگا حکومت کا، جس میں مرد اور عورت شامل ہوں گے۔ ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ جس چیز کو قرآن صحیح قرار دیتا ہے اسے نافذ کرے، جس کو وہ غلط کہتا ہے اس سے بذریعہ قانون روکے۔ اب اس کے بعد ان قرآن کی آیات کے بعد یہ کہنا کہ نہیں صاحب قرآن یہ چاہتا ہے اس امت میں ایک گروہ ایسا صرف ہونا چاہیے جس کا یہ فریضہ ہو کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اور اس کے معنی ہو وہ بات و نصیحت کرے، تبلیغ دین کرے۔ یہ قرآن کی ساری تعلیم کے خلاف ہے یا نہیں یہ مفہوم جو ہے؟ اور پھر اس کے بعد قرآن تو یہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہوں گے، یعنی باقی ساری امت جہنم کی طرف جائے گی۔ قرآن نے تو پہلے ہی الف لام میم میں یہ کہا ہے ساری امت کے لیے کہ جتنے لوگ بھی یہ ایمان لانے والے ہو گئے ان کے متعلق یہ کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ تو پوری امت کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں یہ بات ہوگی کہ صاحب وَلْتَکُن مِنْکُم جو ہے یہ ہے، ہاں عربی جاننے والے احباب ذرا اس کو غور سے سنیں گے۔ یہاں سے وہ لیتے ہیں مِنْکُم، تم میں سے، من، اور یہی وہ مغالطہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو عربی نہیں جانتے۔ عربی زبان میں تو ٹھیک ہے من کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اس تکنیک جو ہے گرامر کی یا ٹیکنیکل ٹرم جو ہے اس میں کہتے ہیں تبیین، یعنی من کن کے معنی ان میں سے جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عربی زبان میں ہی من جو ہے وہ دوسرا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے تبیین۔ ایک بات پہ جب زور دینا ہو، پوری کی پوری چیز مقصود ہو اور اس پہ زور دینا ہو، وہاں بھی عرب من استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں من تبیین کے لیے آتا ہے۔ یہ ان کے ہاں کا مسلمہ قاعدہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں دو ایک چیزیں پیش کرتا ہوں، اسے اچھی طرح سے سن رکھیے کیونکہ اس آیت کی بنا پہ بڑا ہی مغالطہ دیا جاتا ہے۔ من کے معنی میں سے نہیں، من کے معنی وہ پورے کا پورا 73، 5/73، 5/37۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ، انہوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں ٹرینٹی والے کہ خدا تثلیث میں سے تین میں سے ایک ہے۔
آگے ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مَا مِنْ إِلَٰهٍ، کرو ترجمہ اس کا کہ الہ میں سے، الہ تو واحد ہے، صرف اللہ الہ ہے، بات ہی نہیں بنتی، من کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی الہوں میں سے اگر ہو تو چلو من کا کوئی ترجمہ تو ہوا، الہ میں سے کیا الہ کا ایک حصہ اللہ ہے؟ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، زور دینا تھا کہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا اس آیت کا ترجمہ آپ کو ہر ترجمے میں یہ ملے گا کہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ من کے معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ کہنا ہونا کہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں من آتا ہے، پورے کے پورے کو لینا ہوتا ہے، اس میں زور دے کے یہ کہتے ہیں۔ کیوں ہی ایک اور مثال لے لیجئے، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو ایسا انداز ہے بیان کا، قرآن میں یہاں سے وہاں تک یہ چیزیں آتی ہیں۔ 35/31، 35/31 قرآن کے متعلق، والذی، اللہ وہ ہے، اوحینا الیکا، جس نے اے نبی تیری طرف وحی کیا، اوحینا الیکا من الکتاب، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کتاب کا ایک حصہ تیری طرف وحی کیا، تو باقی حصہ قرآن کا جو ہے پھر یہ تیری طرف وحی نہیں ہوا، معاذ اللہ، اگر اس کو ہم یہ لیں کہ اس کا ایک حصہ من کے معنی لیں، اس میں سے کتاب میں سے، الکتاب میں سے ایک حصہ تیری طرف وحی کیا، یہ من کے معنی نہیں ہے۔ آپ ان کا ترجمہ اٹھائیے، یہاں وہ سب یہ کریں گے کہ یہی کتاب پوری کی پوری تیری طرف ہم نے وحی کی، یہ ترجمہ ہوتا ہے من کا یہاں، اور یہ کتاب خصوصیت سے پوری کی پوری تیری طرف ہم نے وحی کی ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے نا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اس سے مذہب پرست گروہ نے تو یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ مذہبی پیشوائیت مراد ہے، ہم دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں نے کہا کہ قرآن کی تمام آیات کے خلاف یہ مطلب، ہمارے ہاں سیاست میں بھی یہ چیز آئی، میں نے دیکھے ہیں اس قسم کے منشور، ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا وَإِنْ فَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تم میں سے ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو یہ چیز کرے، پوری امت نہیں اس میں شامل ہے، ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ سارا تصور قرآن کے ان آیات کے خلاف، جس میں اس نے پارٹی بازی، فرقہ بندی، تفریق، اختلاف کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے، شرک قرار دیا ہے، کفر قرار دیا ہے۔ قرآن کی ان تمام آیات کے خلاف جس میں اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر مملکت کا فریضہ قرار دیا ہے، جس میں پوری امت شریک ہے، اس میں نہ مذہبی پیشوائیت کا سوال ہے، نہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا سوال ہے۔ جیسا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى، تم اور تم ہی وہ امت ہو کہ جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو، معروف کا حکم کرتی ہو، منکر سے روکتی ہو، اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ امت ہے کہ جو مفلحون کی ہے، جن کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ہے وہ نظام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ جس کی قائم رہنے سے، مسلسل آگے چلنے سے، فیکم رسولہ کو جو شرط قرآن نے قرار دی تھی کہ قرآن اور اس کے ساتھ اس کا سربراہ ملت وہ ہونا چاہیے، یہ شرط اس صورت میں پوری ہوگی، پوری امت پر مشتمل ایک نظام مملکت جو قرآن کریم کی بنیادوں کے اوپر قائم ہو اور قرآن کے معروف کو جاری کرے، اس کے منکر کو روکے، ساری امت اس میں شریک ہے۔ امت میں مذہبی فرقہ شرک، پارٹی بازیاں کفر، کسی ایک گروہ کا اجارہ دار بن جانا اس مقصد کے لیے قرآن کی تعلیم کی یکسر نقیض اس کے تضاد۔ قرآن کا تصور عزیزان من، ایک کتاب، ایک امت، ایک نظام، ایک دین میں حجت، جسے قرآن یا کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اس نظام کی موجودگی، اس مرکز کی موجودگی امت کے صحیح راستے پر ہونے کی بنیادی شرط۔ یہ چیز نہیں ہے تو پھر دین مذہب پہ آ جاتا ہے اور امت اہل کتاب کی ہو جاتی ہے، جہاں ہم اس وقت کھڑے۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت 103 تک آ گئے، 104 سے آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔